آج ندا فاضلے کی غزل لے کر حاضر ہوا کہ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔ اس شعر کو وہی سمجھ سکتا ہے جو بیت جانے اور گزر جانے کے فرق کو جانتا ہے۔ زندگی حادثوں اور غموں کی کہانی ہے۔ بہت سے واقعہ ایسے بھی ہوتے ہیں یہ سرسری طور پہ گزر جاتے ہیں، ہم انہیں کچھ دنوں بعد بھول بھی جاتے ہیں، گزر جاتا ہے، نہ اس کو یاد کر کے خوشی ہوتی ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ لیکن جو کوئی اتنا بڑا غم جو بیت گیا ہو دل و جاں پر، وہ کبھی کوئی بھول پاتا ہے کیا؟ وہ کبھی نہیں بھولتا۔ وہ غم ہمیشہ تازہ رہتا ہے، جب یاد کیجیے تب تازہ رہتا ہے۔ تو بیت جانے والا درد جو ہے وہ کبھی نہیں تھمتا۔ یہاں شاعر کی آرزو یہی ہے کہ بے نام سا یہ درد، میں اسے کوئی نام بھی نہیں دے پا رہا ہوں اس درد کو، وہ ٹھہر کیوں نہیں جاتا، ختم کیوں نہیں ہو جاتا، اور جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔ کاش کہ جو بیت گیا ہمارے دل و جاں پر کوئی حادثہ، تو وہ بھی گزر جانے کی طرح گزر جاتا تو کتنا آسان ہوتا۔ اور سب کچھ تو ہے کیا ڈھونڈتی رہتی ہے نگاہیں، کیا بات ہے میں وقت پہ گھر کیوں نہیں جاتا۔ شاعر کی عادت ہے کہ وہ رات بھر راستوں پہ مارا پھرتا ہے، پتہ نہیں اس کی نگاہیں کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں، کیا تلاش کرتی رہتی ہیں، جبکہ اس سے یہ بھی بھروسہ ہے، دلاسا ہے کہ سب کچھ تو ہے میرے پاس، جو بھی زندگی گزارنے کے لیے ضرورتیں ہوتی ہیں، جو آرائش ہے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ تو سب کچھ تو ہے، کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں نگاہیں، بٹ سم تھنگ از مسنگ، کچھ ہے جو مس ہو رہا ہے۔ وہ کیا مس ہو سکتا ہے، یہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ اندازہ لگا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں ساری آرائشیں موجود ہوں، سارے آرام موجود ہوں، لیکن کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی ساتھ زندگی گزارنے والا نہ ہو، کوئی سکھ دکھ بانٹنے والا نہ ہو گھر میں، اور نگاہیں اسی کو ڈھونڈ رہی ہے اور رات بھر اسے آوارہ پھراتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی اور خلیش ہے، کوئی کمی ہے جو اسے رات بھر آوارگی میں مجبور کرتی ہے، اور جبکہ اسے پتہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے جو بھی زندگی گزارنے کی ضروری ہے۔ وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں، جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا۔ اگر کوئی چہرہ بس گیا ہے آنکھوں میں، تو وہی ایک چہرہ تو نہیں ہے سارے زمانے میں، ساری دنیا میں وہی ایک چہرہ تو نہیں ہے کہ اس کو لے کے آدمی جیے یا مرے۔ یہ محبوب سے دراصل اس کی محبت کی انتہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ابھی ہزاروں لاکھوں چہرے ہیں جنہیں وہ دیکھ سکتا ہے یا جن کی نگاہوں میں وہ آ سکتا ہے، لیکن اسے تلاش اسی چہرے کی جسے اس نے کبھی دل میں بسایا تھا، نظروں میں بسایا تھا، اور آج وہ اس سے دور ہے، کہیں بچھڑ گیا ہے۔ تو اس کی یہ حسرت ہے کہ وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں، وہ خود کو دلاسا دے رہا ہے کہ ارے وہی تو ایک چہرہ نہیں ہے نا دنیا میں، وہی تو آخری نہیں ہے بندہ، وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں، جو دور ہے، جو ہم سے دور ہو چکا ہے، دنیا کے کسی اور خطے میں چلا گیا جہاں تک میں پہنچ نہیں سکتا۔ وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا؟ دل سے اتر جائے نا تو پھر دل خالی ہو تو پھر کوئی اور بھی آئے، کوئی اور چہرہ بھی بسے۔ میں اپنی ہی الجھی ہوئی راہوں کا تماشا، جاتے ہیں جدھر سب میں ادھر کیوں نہیں جاتا۔ اب زندگی گزارنے کے بھائی دو راستے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جدھر سب جا رہے ہیں ادھر آپ بھی جائیں، ایک پورے قافلے کے ساتھ آپ ہو جائیں، جو کام سب کو ہر کوئی کر رہا ہے وہ کام آپ کریں۔ لیکن یہاں کیا ہے، ان میں ایک الگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا ایک الگ راہ چنی ہے، ایک الگ راستہ انہوں نے چنا کہ بھئی مجھے یہ کرنا ہے، اور یہ راستہ اتنا مشکل ہے، اتنا عجیب ہے، اتنا یہ کہ بھئی لوگوں کی نظر میں تماشا بن چکا ہے یہ، جبکہ راستہ اس نے خود ہی چنا تھا، کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، کسی نے کہا نہیں تھا، لیکن اسے لگا تھا کہ میں بھیڑ والی زندگی نہیں گزاروں گا، میں بھیڑ سے الگ زندگی گزاروں گا، سب کی طرف جو جدھر سب جا رہے ہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ میں نے اپنی نئی راہ چنی، لیکن یہ اتنی مشکل ہے کہ میں اپنی راہ کا تماشا بن کے رہ گیا ہوں۔ جو بھی دیکھتا ہے مجھ پہ ہنستا ہے، مجھ پہ طنز کرتا ہے، دیکھ اس نے اپنے لیے نئی راہ چنی تھی، دیکھو کس طرح بھٹک رہا ہے یہ۔ تو میں اپنی ہی الجھی ہوئی راہوں کا تماشا، جاتے ہیں جدھر سب میں ادھر کیوں نہیں جاتا۔ اگر سبھی کی طرف میں بھی ادھر ہی چلا جاتا تو آج میں تماشا نہیں بنتا۔ وہ خواب جو برسوں سے نہ چہرہ نہ بدن ہے، وہ خواب ہواؤں میں بکھر کیوں نہیں جاتا۔ شاعر نے خواب دیکھا ہے، ایک پیکر ہے، ایک ہوائی پیکر ہے، ایک تخیل ہے، تصور ہے اس کے ذہن میں
ایک چہرے کا، ایک بدن کا، وہ خواب جو برسوں سے نہ چہرہ نہ بدن ہے، اس کا وجود نہیں ہے، نہ ویسا بدن کوئی زمین پہ ہے، نہ ویسا چہرہ ہے، اس کے سامنے نہیں ہے، وہ محض تصور میں ہے۔ وہ خواب جو برسوں سے نہ چہرہ نہ بدن ہے، وہ خواب ہواؤں میں بکھر کیوں نہیں جاتا؟ اگر وہ خواب ہواؤں میں بکھر جائے تو میں حقیقت دیکھ سکوں، ان چہروں کو دیکھ سکوں جو میرے آس پاس ہے، ان پیکر کو، ان بدن کو دیکھ سکوں جو ہمارے آس پاس ہے، جو حقیقت میں ہے، میں اسے دیکھ سکوں، میں اس کی طرف بڑھ سکوں یا وہ میری طرف بڑھ سکے۔ یہ کیا پاگل پن ہے کہ میں خواب میں ایک چہرہ، ایک پیکر بسا کر کے دیوانہ وار پھر رہا ہوں، اور میں کسی کو نظر میں بسا پا رہا ہوں اس کی وجہ سے، اور نہ ہی کوئی میرے قریب آنے کی ہمت کر پا رہا ہے۔ یہ غزل کیسی لگی، ویڈیو کیسا لگا، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پھر جیسا ہوگا میں آئندہ بھی اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت۔